الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل صدق الله مولانا العظيم 19 ذوالقعدہ 1444 ہجری بمطابق 9 جون سن 2023 عیسوی امام الناس اللہ تعالیٰ دے شاکر قانت اور حنیف بندے جد الانبیاء مجدد الانبیاء آدم ثالث سیدنا و مولانا جناب حضرت ابراہیم علیہ التسلیم دی ذات گرامی دے بارے گزشتہ جمعہ تو پیوستہ سیرت خلیلی سیرت ابراہیمی کا تذکرہ چلا آ رہا ہے جو اتنی شاندار ہے جاندار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ ابراہیمی نو اسوہ محمدی نال جوڑ دیتا ہے بلکہ خاتم النبیین رحمت للعالمین جو کامل اکمل اور مکمل شریعت اور دین لے کے آئے نے اللہ نے حکمن ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب واتبع ملت ابراہیم حنیفا ابراہیم دا دین اللہ کہندا ہے مینوں بڑا پسند ہے اے میرے محبوب تسی بھی اسے دین نو اختیار کرو آپ علیہ السلام نو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی نو مضبوطی نال پکڑو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو نبیاں دی جد نے 14,000 انبیاء اللہ نے آپ دی نسل وچوں پیدا فرمائے قرآن کریم دے اندر آپ کا نام نامی اسم گرامی 71 بار آیا ہے اللہ نے آپ نو 175 سال کی زندگانی عطا فرمائی آپ دی حیات طیبہ و مبارکہ دا ایک لمحہ ایک گھڑی اللہ دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر گزری شریعت محمدیہ کے اندر کچھ چیزاں ڈائریکٹ شریعت ابراہیمی وچوں آئی ہیں بلکہ کچھ اعمال کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین انفرادی اور امتیازی حیثیت ہے کان اول الناس اختتنا سب تو پہلے لوگوں بچوں ختنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
آپ دی عمر مبارک اس وقت 80 سال ہے. اپنا بھی ختنہ خود کیتا ہے، اپنے بیٹے جو اس وقت 13 سال کی عمر نے سیدنا اسماعیل صادق پیغمبر انہوں نے ختنہ بھی فرمایا، اور اس سے دینی اپنے دوسرے بیٹے سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ فرمایا، جنہ کی عمر اس وقت 14 دن، ایک روایت 8 دن. جتنی اطاعت اور فرما برداری اور رضوان الہی خوشنودی خدا بندی دا آپ نے اہتمام کیتا ہے کہ کوئی ادا آپ دی حرکات و سکنات وچوں کوئی ایک حرکت بھی مرضی خدا دے خلاف نظر نہیں آئے. اور دیکھو کہ آپ کتنے شجاع نے، کتنے بہادر نے، کتنے دلیر نے، کتنے بے باک نے کہ تنے تنہا یکتا و یگانا ایک فرد فرید اللہ دی توحید دی خاطر پوری کفریہ شرکیہ سوسائٹی نال ٹکر لے رہے. حکومت وقت بھی آپ کے خلاف ہے، برادری بھی آپ کے خلاف ہے، دادکے نانکے آپ کے خلاف نے، پیکے تے سورے آپ کے خلاف نے، آلا دوالا سوسائٹی جنی بھی ہے سب خلاف ہی نہیں بلکہ دشمن نے. مگر دیکھ لو ایک بندے کا حوصلہ اور دلیری. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب پیغمبر ذرا انہاں لوکاں دے اگے اپنے دادے ابراہیم دا تذکرہ بھی کرنا، انہاں دی سیرت مبارکہ، انہاں دا شاندار تے مثالی تے کمالی کردار جڑا ہے وہ پیش کر، لوکاں نوں پتہ لگے کہ تیرے بڑے کڈے شان والے نے. اللہ اکبر. قوم ابراہیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اے میرے محبوب پیغمبر ابراہیم اکیلا نہ سمجھی، او دا کردار نہ وزنی تے پارا تے مثالی ہے. ان ابراہیم کان امتن، او کلئی امت سی، او دا کردار اتنا پیارا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اساں نے خود ابراہیم نو رشد و ہدایت دا راہ بخایا، اساں خود اس دی رہنمائی کی تھی. اور ایک مقام دے اللہ فرماندا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اساں ابراہیم نو اپنی سلطنت حکومت اپنی بادشاہی دے زمین و آسمان دے اندر کچھ نمونے بخائے نے تاکہ میرا خلیل، میرا مرد جلیل، میرا مواحد بندہ ابراہیم میرے تے یقین کرنے والے وچوں ہو جائے. اللہ اکبر. تو دیکھو سب تو پہلے گھر وچ ماں نال باپ نال گفتگو
چھیڑی ابا جی اے جو تسی کر رہے ہو میری سمجھ تو بالا ہے میں انہوں مناسب نہیں سمجھدا ابا جی میرے تو انج لگتا ہے تسی گمراہی وچ جا رہے ہو ابا جی بے شک تسی عمر وچ بڑے ہو لیکن علم اللہ مینوں عطا فرمایا ہے ہدایت اور سوجھ بوجھ اور فقاہت اللہ مینوں عطا کیتی ہے رشد و ہدایت دی دولت نال اللہ مینوں مالا مال کیتا ہے اس واسطے مینوں یہ ڈر لگا ہے مینوں یہ تربو لگا ہوا ہے جس رستے تے تسی چل رہے ہو جیڑا گندا عقیدہ تسا اختیار کیتا ہویا ہے اے رستہ جنت نو نہیں جاتا اے جہنم دی طرف جا رہا ہے مینوں ایک خطرہ لائے کہ کتے تسی اللہ دے عذاب دا شکار نہ ہو جاؤ میں تہاڈا ہمدرد ہاں بہی خواہ ہاں میں چاہتا ہاں کہ تسی صراط مستقیم تے آ جاؤ مگر باپ کی کہندا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ابراہیم مینوں اس دے لیکچر نہ دیا کر میرے نال ان دیاں گلاں نہ کریا کر تینوں ہور گل ہی کوئی نہیں ہوندی کدے کاروبار دے بارے بھی گل کر لیا کر ہر ویلے ساڈے مذہب دے پیچھے ہی لگا ہوا ہے ہر وقت یہ ہوئی تیرا موضوع تے سخن ہوندا ہے کہ تیرا عقیدہ چنگا نہیں اگر تو اس بات تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تینوں پتھر مار مار کے جانوں مکا دیاں گا اللہ اکبر ادھر ہلن دا مظاہر ہے ادھر ظلم دا مظاہر ہے ادھر خیر خائی ہے اور ادھر زیادتی نظر آتی ہے باپ نو چاہے وہ مرض کتنا بڑا ہے لیکن اللہ نے ہدایت نہیں عطا کی تھی ایک معصوم بچے نو اللہ نے جو بڑا ہی سلجھیا ہویا متین بچہ ہے سمجھدار بچہ ہے جس کا نام ابراہیم ہے جس نو اللہ نے خلت دا تاج پہنا کے خلیل اللہ دے لقب نال معزز اور مشرف فرمانا ہے اس بچے نو یہ شعور آ گیا ہے معلوم ہوتا ہے ہدایت میرے رب دے ہاتھ ہے ہدایت کسے نبی دے ہاتھ وچ بھی رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم جڑا مشرقاں دا رب ہے جڑا مغرباں دا رب ہے ہدایت او دے ہاتھ وچ اور ایک مقام تے اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے محبوب میں حکم دے رہے ہیں تسی خود کہہ دیو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم تسی کہہ دیو اعلان کر دیو کہ مینوں بھی ہدایت میرے رب نے عطا کی ہدایت کدے ہاتھ سے اس واسطے اللہ کہتا ہے ہر نماز دی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیا کرو تے میرے کو ہدایت منگیا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ لیڈر ہے ساڈی پارٹی دا ایک لیڈر ہے ساڈے ملک دی ایک پارٹی دا ایک لیڈر ہے وہ جدوں بھی گل کردا ہے پڑھدا ایاک نعبد و ایاک نستعین مگر کہ علی آدمی پڑھ لینا تے شاید اس انجام نو کدے نہ پہنچدا وہ کیا ہے اہدنا الصراط مستقیم یا اللہ سانو سیدھا راہ مخا دے جی وہ راہ نہ مخائے بڑے بڑے علماء والے گمراہ ہو جاندے نے بڑے بڑے عقلاں والے گمراہ ہو جاندے نے بڑے بڑے علامے فہامے بھی گمراہ ہو جاندے نے ہدایت کدے ہاتھ چ اے نہ عقل نال ہوندی ہے نہ علم نال ہوندی ہے میرے رب دے کرم نال ہوندی اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میں تے لکھیا ہے مولانا عبدالمجید صاحب یہ ساڈے بزرگ مولانا ابراہیم خادم تانگلوی رحمت اللہ علیہ ساری جماعت دے عظیم شاعر
عظیم مبلغ انہوں نے صاحبزادے نے ربا تیرے کو میں کوئی مال نہیں منگدا ربا تیرے کو میں کوئی مال نہیں منگدا سونا چاندی ہیرے موتی لال نہیں منگدا دنیا دا فانی کوئی کمال نہیں منگدا اچھے عہدے افسری جلال نہیں منگدا اسی بھلے ہوئے سانو راہ سدھے پاؤ اسی بھلے ہوئے سانو راہ سدھے پا دے جیڑا ہے پسند تینوں وہی بخا دے اسی بھلے ہوئے سانو راہ سدھے پا دے جیڑا ہے پسند تینوں وہی بخا دے جنہ بھاگا ماریا تے کیتا تو انعام صراط الذین انعمت علیہم جنہ بھاگا ماریا تے کیتا تو انعام انہاں وچ لکھ دے وی ساڈا وی تو نام جنہ بھاگا ماریا تے کیتا تو انعام انہاں وچ لکھ دے وی ساڈا وی تو نام انہاں وچ لکھ دے وی آمین دیا جنہ بھاگا ماریا تے کیتا تو انعام انہاں وچ لکھ دے وی ساڈا وی تو نام عرش ماریا ہدایت تیرے ہاتھ چ اس خزانے دیاں چابیاں تیرے قبضے وچ نے اس واسطے اسی تیری بارگاہ میں درخواست کرنے کہ سانو ہدایت عطا کر دے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام دے کول کوئی ہور مولوی کوئی قاری کوئی رہنما کوئی مبلغ کوئی داعی اللہ کوئی اچھی بات دسن والا نہیں چار چفیرا کفر دے اندر ڈبیا ہوا ہے بتاں دے پجاری نے آپ کی فرماتے نے اذ قال لابی و قومی ماذا تعبدون اور میری قوم دے لوگوں پہلا بیر مخاطب کی ڈیڈی جی ابو جی ڈیڈ جی انج بھی آتے پہلا ڈیڈی پھر ڈیڈ ہوں اگوں ڈیڈ ڈیڈ کا معنی بھی جانتے ہو نا اللہ اکبر پتہ نہیں کتنے ساڈا معاشرہ جا رہا ہے کہڑی سڑک تے چڑھ گیا ہے اینو اسوہ محمدی پسند نہ آیا اینو محمدی کلچر پسند نہ آیا اینو محمدی ثقافت پسند نہ آئی اینو محمدی معاشرہ پسند نہ آیا انہیں غیرہ دی معاشرے دی تقلید کرنا شروع کر دیتی اللہ اکبر میں دعوے نال کہنا اللہ نے کائنات کے اندر بڑے بڑے حسین بنائے محجبین بنائے ناظرین بنائے دل نشین بنائے بہترین بنائے پر جیو جا چہرہ میرے مرشد پاک جناب محمد رسول اللہ کا ہے ایسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں بنایا ہی نہیں بناوے گا بھی نہیں اللہ اکبر پھر سانو کسی اور دے چہرے کیوں پسند آن لگ پے اسی کیوں ریج گئے دوسرے دی ثقافت تے دوسرے دے کلچر تے جدو ساڈے پیر ورگا پیر کوئی نہیں ساڈے مرشد جیسا مرشد کوئی نہیں ساڈے امام جیسا امام کوئی نہیں ساڈے راہبر جیسا راہبر کوئی نہیں لہذا سانو پھر کدی پیروی اور اطاعت کرنی چاہیے اس سونے دی جو کالا کالی کملی والا ہے جو کامل شریعت والا ہے جو اللہ کا دلدار بھی ہے کملی والی سرکار بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس وقت اپنے باپ نو اور قوم نو کیا سورہ الانبیاء ہے فرمایا اذ قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون اپنے ابا جی نے مخاطب
مخاطب کیتا، آنڈیاں گوانڈیاں آلے دوالے نے مخاطب کیتا، بھئی عقل کرو، اللہ تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، ذرا غور تے کرو، ذرا سوچو تے صحیح، ما ہاذہ تماثیل، اے جڑیاں مورتیاں تساں بنا کے رکھیاں ہوئیاں نا، فلانے بزرگ دی مورتی، فلانے ولی دی مورتی، فلانے دی مورتی، پھر انہاں کے سجدہ ریزیاں کر دے ہو، ایتھے جا کے متھے ٹیک دے ہو، جو سکھ کے دینا انہاں دی ایک رسم ہے مذہب دی، متھا ٹیکی کرنی، متھا ٹیکی۔ دسو سکھاں وچ تے انہاں کلمہ پڑھن والے وچ کی فرق رہ گیا؟ متھا ٹیکی سکھ بھی کردے نے، یہ کلمہ کو مسلمان بھی کردے نے، او بھی اپنیاں مڑیاں پوجدے نے، اے بھی اپنیاں قبراں دی پرستش کردے نے، او بھی مویاں کولوں منگدے نے، اے بھی مویاں کولوں منگدے نے، او بھی چڑھاوے چڑھاندے نے، اے بھی چڑھاوے چڑھاندے نے، دوواں وچ فرق کی رہ گیا؟ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشاتا ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، اللہ اکبر، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ پھر بھی پکے مسلمان، اگر کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو کہے خدا دا بیٹا ہے، ساڈے نزدیک ہو کافر ہے، اسی کہہ دینے نور من نور اللہ، لم یلد کدھر گیا، ولم یولد کدھر گیا، ولم یکن لہ کفوا احد کدھر گیا؟ اللہ دی توحید تے نہ رہی، وہ شرک آ گیا نا۔ اور یاد رکھنا کہ شرک جو ہے عقیدت ارادت محبت دی زمین جو ایک پودا اگتا ہے، شرک کوئی عداوت کی وجہ تو نہیں کیتا جاتا، محبت میں آ کے شرک ہوندا ہے۔ عیسائیوں نے محبت مبالغہ کیتا، عیسیٰ علیہ السلام نے ابن اللہ کیا، یہودیاں نے محبت مبالغہ کیتا، حضرت عزیر نو ابن اللہ کیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور ادھر ساڈے بھائی بھی نور من نور اللہ کہہ رہے ہیں، محبت کہہ رہے ہیں۔ اے محبت اندھی ہے، اے بصیرت والی نہیں، اس محبت دے اندر سوجھ بوجھ نہیں، اے بیمار محبت ہے، اے صحت مند محبت نہیں، اے جہنم کی طرف لے کے جان والی ہے۔ کالی کملی والے سونے نے فرمایا لا تطرونی کما حضرت النصارى ابن مریم، مینو انج نہ بڑھا کے نہ چکنا جویں عیسیٰ علیہ السلام نو نصارہ نے اتنا بڑھایا کہ رب نال ملا دیتا ہے۔ اور کیا قالو ثالث ثلاثہ، یعنی تین رب نے، مریم بھی رب ہے اور عیسیٰ بھی رب ہے اور رب بھی رب ہے نا، ساڈا ایک کوئی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذرا تھوڑا جا میں اسوہ پیش کرنا چاہنا۔ انہاں دی قوم میلے تے جاندی ہوندی سی، ساڈے کول بھی میلے لگدے نا، پتہ جی سانو تے اپنے میلے دا پتہ ہے، پیری شاہ رحمان جی، گلاب شاہ دا میلہ، فلانے بادشاہ دا میلہ، فلانے پیر دا میلہ، فلانے ولی دا میلہ، فلانی گدی دا میلہ، یہ میلے کافراں نے لانے شروع کیتے سن، ٹھیک ہے؟ یہ رسم کنہ دی ہے؟ کافراں دی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قوم میلے جان تو پہلا نہ جڑا بڑا رب واڑا سی نا، بت خانہ صنم خانہ، اتھے جا کے سارے لوگوں نے انہوں نے اگے تھال مٹھائیاں دے قسم قسم دے فروٹ رکھے، اس نیت نال اسی واپس آواں گے، اے بزرگاں کے پیر رہن گے تے پھر بن جائے گا تبرک،
یعنی برکت یہاں آ جائے گی. یہ بزرگوں کے اگے پہ ہے نا تا برکت آ جائے گی. پتہ نہیں انہوں نے کنے گھنٹے لگے پر جان لگے انہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت دیتی کہ ابراہیم میلے چلیے. انہوں نے پتا سی یہ بے ایمان جڑے نے ستارے تے بھی ایمان رکھتے ہیں. ستارے کی گردش ہے جی ہوں یہ ہے اے ستارے کی گردش کے اتنے اے نجومی فالا نکالتے ہیں. 10 شناس لکیراں ویکھ کے قسمت کا حال دستے ہیں. اور بھائی تیری قسمت کا ستارہ ہوں مریخ ہے, زحل ہے, پلاٹون ہے, مشتری ہے, زہرہ ہے, عطارد ہے, فلانا ہے فلانا ہے. اے ہن جناب تیرے نام دے عدد کٹے, تیرے ستارے کا حساب لایا, تیرا ستارہ گردش ہے جنوری تک تیرے نال اے ہونا ہے, پھر فروری جا کے حالات بدل جانے. یہ رجمم بالغیب باتاں نے اٹکل پچو جنہوں کی کہتے ہو اٹکل پچو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے کسی 10 شناس نو پابست نو اور تیر نکالنے والے ماہر نجوم ماہر جفر ماہر رمل دے کے گیا اور اپنا ہاتھ بکھایا. دسو خانی میرے ہاتھ دیا لکیراں کی کہندیاں نے. میں پوچھ رہا جنہ دا ہاتھی نال کوئی نہیں انہاں دی لکیراں کون دسے جدا ہاتھی کوئی نہیں. وہ جناب پھر رملی جفری نجومی دستے نے. ایک قوم بھی مشرک سی, ستارے تے ایمان رکھتی سی. ابراہیم علیہ السلام نے ناظرہ نجوم ستارے والے کے نظر پا کے میں دیا گیا میرے ستارے کا حساب لان تو بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اج میں بیمار ہو گیا. انی سکیم اج میں بیمار ہو جانا. اس بات سے تسی جاؤ بھائی ایویں میری اتنے طبیعت بگڑ گئی, نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی حکیم کول, میرے کیویں لیاؤ گے, میں اتنے بیمار ہو جاواں گا. جدو میں میری صحت نہیں ٹھیک رہنی میلا میں کی ویکھنا, تسی جاؤ میں نہیں جانا. پروگرام یہ سی یہ جا لین گے تے پھر انہاں دے جن رب نے نہ میں جانا تے رب جانن انہاں نال میں دو ہاتھ کرنے نے. تاللہ لاکیدن اصنامکم اللہ دی قسم ہے میں انہاں دے رباں نال نبڑاں گا. اے قسم کھادی ابراہیم علیہ السلام. جس وقت وہ چلے گئے ایک جیوی نہ رہا, شہر خالی. یہ جہاں موقع ہوئے تو پھر ابراہیم ہوئے موقع لگ گیا نا. ترکھانا کا پتر سی کہاڑا موٹے تے رکھیا, جا بوا کھولیا کے ویکھیا منظر جناب رکابیاں اور تھالیاں بھریاں پئیاں پراتاں, ہر قسم دے فروٹ ہر قسم دی مٹھائی موجود ہے. دلیل تے حجت قائم کرن واسطے کھلو کے نا دروازے چ آپ کہتے رہے الا تاکلون, اور کھاندے کیوں نہیں. ایک مولوی بیٹھا ہوندا نا ہن جناب دسترخوان دا حلیہ بگڑیا ہوتا. اور تسی کھاندے کیوں نہیں. جب کوئی آواز نہ آئی آکھیا مالا تنطقون, اور بول دے کیوں نہیں, کیوں موت پی گئی ہے تانوں. وہ پھر چپ, وہ بولنے نے ٹینشن کھلوتے انہوں نے کہا اچھا نبڑ لینا آج میں تہاڈی مونج کٹ کی جائیں. اللہ اکبر. کوہاڑا لیا جن سامنے سب پھٹڑ کر دیتے, کسی دی لت ہے نہیں, کسی دی باں ہے نہیں, کسی دا سر ہے نہیں. سارے رب توڑ تاڑ کے پورا رب واڑا اجاڑ کے فتح حاصل کر کے جیڑا سب تو بڑا رب سی سینئر آکڑ کے کھلوتا ہے, انہوں کچھ بھی نہیں آگے. وہ موڈے تے کہاڑا رکھ دیتا, آپ نکل آئے. دلیری ہے کہ نہیں دسو, دلیری ہے کہ نہیں. اللہ واہ ابراہیم یہ تیری جرت ہے, یہ تیری بے باکی ہے. ایک ساتھی بھی نال نہیں اور اکیلا سبحان اللہ اکیلا خلیل اللہ دا کہ میں ٹکر لے رہا ہے, انہوں نے ربا نو توڑ پھوڑ دیتا ہے. اجے میں فوجی تنصیبات پہ حملہ ہے, جلاؤ گھراؤ یہ ہے وہ ہے. وہ تے کلے سڑنا انہاں کہ لوی انہاں وچ کچھ کرامت ہوئی نا, جے کوئی پاور ہوئی تے میری بھی لت بھن لین گے. اج مینوں موقع بنیا میں انہاں دی
کسی کی لت چھڈنی نہیں. تو جس وقت یہ سارا کام کر کے آ گئے وہ واپس آئے. انہوں نے یہ بھوک لگی سی کہ تبرک چل کے کھائیے کھیر دا پتیلا. اللہ اکبر. اگوں جس حال ویکھیا کھان پین بھول گیا. کوئی کیڑا ظالم ہے جن نے یہ حال کیتا ہے. مختصر باتیں کہہ لگے ابراہیم تو علاوہ انہوں کی توہین کو نہیں کرتا بلکہ سارا جہان انہوں منتا ہے. ابراہیم نو بلا کے لیاؤ. ہاں بھائی تو یہ کام کیتا ہے. آپ جرت نہ لائے, کوئی گھبرائے نہیں, کوئی ڈر نہیں. اور آ کے کہتے ہیں ہاں بھائی پہلی تو گل یہ میرے کو پوچھنے تو پہلا یہاں کو پوچھ لو ہمیں یہاں کس مارے. پٹل پٹل ویکھن دا جواب کوئی نہ آئے بھی گلاں کیویں کرتا ہے. سانوں کوئی جواب ہی نہیں آتا, لاجواب کر دیتا ہے. فرمایا بولتے نہیں ہو یہاں کو پوچھو جنہوں مار پئی آ جنہ دے پاسے سیکے گئے رہے نا اور جنہ دے ہاتھ پیر توڑے گئے رہے انہوں پوچھو نا کہ انہوں کس ماریا ہے. ابراہیم پتہ تو تینوں ہی ہے. یہ بول دے, یہ بول دے. اللہ آئے مسلم مولوی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا. وہ کہہ رہا میں باج یزید بستامی دی قبر تے گیا اندروں مینوں انہاں دے پڑھن دیا آوازاں آ رہی. اللہ اکبر. میں کیا فاطمہ نو تے آواز نہیں بابل دی ہوتی کیوں بھائی سیدہ فاطمہ خاتون جنت بی بی رو قبر تے آ فریاد کرے. بی بی قبر تے آ فریاد کرے. ابا فاطمہ تینو یاد کرے. من تد بن کون ارشاد کرے. کو لا الہ الا اللہ. اس جنت کلی چنبیلی نو, اس جنت کلی چنبیلی نو. سبحان اللہ. اور جیڑا بابل کائنات دا سردار تے سید تے سرور اللہ دا دل بارے فاطمہ کی کہہ دیا نے صبت علیہ مسائب اللہ عنہ صبت علی الایام سرنا لیالیا. اور لوگوں تو ان کی پتا ہوئے میرے دے غماں دے پہاڑ گزرے نے اے سرمے نو میں نہیں جاننیا. اور لوگوں جے سرمے چتے دناں دے پیندے تے کالیاں راتاں وچ بدل جاندے. ہائے بیڑا ہائے ویلا چھوڑے اکیلی نو اس جنت کلی چنبیلی نو. اور نبی حاضر ہوئے بریلی نو. کو لا الہ الا اللہ. اور نبی سنی نہ اس دی زاری سی. نبی سنی نا اس دی زاری سی. لوگ قبر تھی پرت سدھاری سی. نبی سنی نا اس دی زاری سی. لوگ قبر تھی پرت سدھاری سی. تینوں پتہ ہے جو نبی نو اور تینوں پتہ ہے جو نبی نو پیاری سی. او لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اے دیکھو سارے مار کھا گئے کلے ابراہیم کو. کوئی برکے ہی نہیں, کوئی بولے ہی نہیں. بلاخر قوم کہتی ہے ابراہیم کیویں دیا گلاں کرنا ہے, بول دے نہیں کرنا. جے بول دے نہیں تے تسی انہاں دی بندگی کیوں کردے ہو؟ انہاں دے اگے تبرک رکھ کے کیوں گئے ہو؟ انہاں دے نام دیاں منتاں منوتیاں چڑھاوے کیوں چڑھاندے ہو؟ انہاں دے نام دی جے کیوں پکاردے ہو؟ انہاں دے نام دے نعرے کیوں لگاندے ہو؟ انہاں مشکلات حالات دے اندر حاجات دے اندر مہمات دے اندر آفات دے اندر بلیات دے اندر کیوں واجہ مار دے ہو؟ کیوں سور دے ہو؟ کیوں پکار دے ہو؟ اگوں چپ
آپس گلاں لائیاں یہ پورے نہیں آنا، یہ گلیں ہی ہوئی کرتا ہے تو جواب ہی کوئی نہیں، اور بھابی کی گل کا جواب ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اسی آخیے نا آؤ یہ قرآن بس تے کو قرآن ہی اور گل ہی کوئی نہیں، تے کو حدیث ہی اور گل ہی کوئی نہیں۔ اسی کہنے ہاں ہاں ساڈے ایک ہاتھ وچ اللہ دا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ وچ کملی والے دا فرمان ہے۔ اور میں دلی گیا سی علماء حق درب نے کتاب بلند ستارہ، علماء حق درب نے کتاب بلند ستارہ، تانے تنیوڑ سہگے دس دینی دین پیارا، اور کھاندے نی تن تے خنجر، کھاندے نی تن تے خنجر، پتر مرائے کئیاں، مسلک میرے دی دماں جگتے نیاڑ پئیاں، ایک ہاتھ ساڈے یاروں اور پھڑیا ہویا قرآن، ایک ہاتھ ساڈے یاروں پھڑیا ہویا قرآن، دوجے ہاتھ حدیث پیاری نبی پاک دا فرمان، یہ نادوان منیا سمجھو ترن گئیاں، مسلک میرے دی تماں جگ تیرے آڑ پئیاں، سچا اہل حدیث مسلک، سچا اہل حدیث مسلک منیا ہی ہوں تے کئیاں۔ اللہ اکبر۔ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، الحق یعلو ولا یعلا، حق مغلوب نہیں ہوتا، حق کا کام ہے غالب آئے، اللہ کا ایک وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں اپنے یتیم محمد دین دنیا دے سارے دیناں دے غالب کر کے بخانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت اے بات ہوئی نا دوستو، کہنے لگے ساڈے کول تیریاں گلاں دے جواب نہیں، تیرا رسا پٹ لینے، فکر نہ کر۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چال چلی، ایک پلاننگ کی دی، ایک منصوبہ بنایا۔ أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ وفي مقام آخر أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ ان سارے نے کفر دی پارلیمنٹ وچ پروگرام بنایا، ایہدیاں گلاں نال تسی پورے نہیں آ سکدے، مناظرہ بھی کرو، مذاکرہ بھی کرو، ٹیبل ٹاک کرو، آمنے سامنے بیٹھ کے مکالمہ کرو، مباحثہ کرو، مجادلہ کرو، تسی ایدے نال پورے نہیں آ سکدے۔ دلائل او دے کول نے، بینات او دے کول نے، براہین او دے کول نے، ایسی پکی تے پیٹی دلیل پیش کردا ہے، بڑے بڑے علماء والیاں نوں گل دا جواب آؤندا ہی نہیں۔ لہذا کی کرو؟ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ یہ کچھ کرنا جے ایدوں ود ساڈے رباں نال کی ہونا ہے،
انہاں دی مدد کرو انہاں دی رب او نے تے مدد پوجنا کر رہا ہے کدی میرے رب نے اج تک نہیں آکھیا میری مدد کرو اللہ کہتا ہے جے تواڈے تے اوکھا ویلا آ جائے میرے کولوں مدد منگیا کرو میرے کولوں مدد طلب کریا کرو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اللہ کہتا ہے جدوں بے قرار ہو جاؤ جدوں بھی مصیبتاں وچ گر جاؤ جدوں بھی تسی پریشان ہو جاؤ اس وقت مینوں پکاریا کرو یکشف السوء اور میرے تو علاوہ دکھاں نو دور کرنے والا کوئی نہیں میرے تو علاوہ تواڈے اتھرو پونجنے والا کوئی نہیں میرے تو علاوہ تواڈی مدد کرنے والا کوئی نہیں ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں جدوں بھی لوڑ پہ جائے مینوں آواز دیا کرو میں لبیک یا عبدی کہہ کے تواڈی مدد کراں گا اللہ اکبر کبیرہ آخرکار حکومت وقت نے اور عوام نے بالاجتماع بالاتفاق کی کیتا ہے پروگرام بنایا قرارداد پاس ہوئی سینٹ دے اندر قومی اسمبلی دے اندر پارلیمنٹ دے اندر وفاقی کابینہ دے اندر ارکان شورا یہ جن شورے سن ارکان شورا نے شورے یہ سارے بہ کے متا پکایا ایک قرارداد پاس کیتی بے اگ جلاؤ تے ابراہیم نو دے وچ سٹ دیو کھائیاں کڈیاں گئیاں گہریاں لوگ لکڑ لے کے آ رہے ہیں جناب ہر قسم کا ایندھن آ رہا ہے اگ لا دیتی گئی جس وقت کئی دنوں تو بعد 1.25 لاکھ من لکڑ سٹی 1.25 لاکھ من وہ کھائیاں بھریاں گئیاں بڑے بڑے انگار کنے کو آگے اللہ اکبر ایک بندے نو ساڑن واسطے اینا اہتمام کیتا سرکاری سطح تے محکمہ اوقاف نے ایک اہتمام کیتا ہے ابراہیم اکیلے نو جلان واسطے انہوں نیڑے تے آؤ نہ سیب ہوئے نہ سٹیے کیویں وہ تے کئی میل دور تک سیک جاتا ہے اگ بلی تاں 3 میلاں بلیا 4 چفیرا کوئی خیال نہ فکر نبی نو تن نبیاں دا جیرا دو طرفاں والے آتش مچی تے شولا تیز مریندہ جبریل ہٹ ویس تماشا کہ میں اج رب کریندا اوے ات والے چیخا کفاراں والی تے پامبڑ پڑک مچاوے پر ایت والے آتش عشق الہی تیز لمبا لاوے ایک بندہ جتنا حیدر بدایا پر نہایا بارے نے حافظ صاحب نے کہ وہ نام سی حیدر وہ آکھا گا یار میں تو ایک منجنیک بنا کے دینا وہ دے اتے باؤ جتھے دل جے کک مارو دے سٹ لو انہیں منجنیک بنائی اللہ اکبر کبیرہ خلیل نو منجنیک دے
بٹھا دیتا گیا، سامنے شولے اگدے نے، خلیل دے چہرے دا رنگ بدلیا نہیں، حشاش بشاش تے مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے، پرواہ نہیں۔ جدوں میری جان اللہ واسطے قربان ہو رہی ہے، خلیل دا مسلک کی ہے، خلیل دا منشور کی ہے، خلیل دا دستور تے ایجنڈا کی ہے، خلیل دا ہدف تے ٹارگٹ کی ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا جینا میرا رب واسطے، میرا مرنا میرا رب واسطے، میری دولت بھی رب واسطے، ہر چیز میری نہیں میرے رب دی ہے۔ اس واسطے مینوں پرواہ کوئی نہیں، بلکہ این سمجھو اپنی بولی دے اندر خلیل کی کہہ رہے ہون گے، تیرے پاک نام پہ اے خدا، تیرے پاک نام پہ اے خدا، میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ اکبر۔ میری آن تو، میری شان تو، میرے ربا، میرے خالقہ، میرے پیدا کرنے والیا، میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، ایمان تو، میرا بالا وہم گمان تو، میری خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، اللہ جل جلالہ۔ اور میں دل کے ہے تیرے فضل کی یہ انتہا، مجھے عبد اپنا بنا لیا، ہے تیرے فضل کی یہ انتہا، مجھے عبد اپنا بنا لیا، ورنہ بھٹکتا میں صدا، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، صد شکر دل میں بسا ہے تو، صد شکر دل میں بسا ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا کٹھی ہو گئی ہے کس مقصد واسطے؟ یہ تماشائی نے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں اج ابراہیم نو کیویں نظر آتش کیتا جاندا ہے، اور ویکھیا ہی ایک قربانیاں دا رستہ کنا پرخار ہے، کنا دشوار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی محبت والے انہاں راواں نو ہس ہس کے طے کر رہے نے، یہ منزلہ طے کر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نمرود دا وزیر ہے، وہ کہتا جناب ابراہیم بڑا مطمئن بیٹھا ہے، ملتے ہو چاہ کے انج لگتا ہے جی میں انہیں سڑنا کوئی نہیں۔ اے وزیر کہہ رہے ہیں میرے انج آمدہ انہیں سڑنا، تسی یہ کرو اپنا کرتا لا کے نہ یہ گل پا جاؤ، جے بچ گیا تے آکھاں گے ایس کرتے دی برکت نال بچے۔ اے پروگرام ہر بی بی نے منتا منیاں، میرا کم ہو گیا، میں ایندے مار لکڑ ابراہیم واسطے سٹا گی اس کھائی وچ، جے میرے پتر ملیا میں انہیں منتا منوتیاں بیبیاں تو پتہ ہے نا جی میری منتا منتیاں نے۔ تے بابا جی ابراہیم فرماتے نہ قبراں تے چاڑ شالے نی، جو تو ہے بھائی نہ قبراں تے چاڑ شالے نی، اے آکھی کملی والے نی، نی جیڑی قبراں تے دیوے بارے نی، او دے گھر لعنت دا ہار نی ایک دن مر جائے گی۔ اللہ
اللہ باج نغیر پکارنی ایک دن نیجے دیوے تے دیندائی اللہ نیجے دیوے تے دیندائی اللہ نی تو سے تے رکھت سلانی ماری شرک دے سر وچ کھلانی تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ اکبر نی چھڑ شرک والا تو روڑا نی جے دین دے تے دیندا مولا نی چھڑ شرک والا تو روڑا نی تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نغیر پکارنی ایک دن مر جائیں گی نی جیڑا ساڈا پیر جیلانی ہے جیڑا ساڈا پیر جیلانی ہے او خاص محبوب مکانی ہے نی ان آنکھے عیاب زبانی ہے نہ پی چڑھاوے چاڑ نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نغیر پکارنی ایک دن اللہ اکبر خلیل مجنی تے بٹھا دیتا ہے اس وقت خلیل کی پڑھ رہے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک ایک مفسر کہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بادشاہ نمرود کہتا ہے او ابراہیم ہون بھی میرا ہی کمپرومائز کر لے سمجھوتا کر لے اور کچھ ساڑیاں من لے کچھ سانو منا لے کدے کدے تو ساڑیاں رباں نو سجدہ کر لیا کر کدے کدے اسی بھی تیرے رب دی پوجا کر لیا کرانگے مگر آپ نے کیا کیا نو کمپرومائز کوئی سمجھوتا نہیں اس وقت سبحان اللہ جب جانتے بڑی ہوئے نا تے اسی تے سب کچھ چھٹ جان تیار ہونے ہیں پر اللہ دا خلیل کنا ڈٹیا ہوا ہے آفرہ آ رہی ہیں فرشتے آ کے آفرہ کر رہے ہیں جناب میں بدلہ دے حکمرانا جناب میں ہواواں دا حکمرانا جناب پہاڑاں تے میرا قبضہ ہے جناب مینو بڑی پاور تے طاقت اللہ نے دیتی ہے آپ ایک کوئی سوال کر دے آپ پہ آیا کہ اللہ کا لے اگر نہیں جی میرے کو ویک کے برداشت نہیں ہویا اس واسطے میں دوڑ کے آیا فرمایا چلے جاؤ میرا رب مینو کافی میرا اللہ مینو کافی اس وقت نبی صدر نے فرمایا گرگٹ ہے نا کلی کہہ دے یہ بھی پھوکا مار دیسی یا کو بھور بڑے اور مچے اس واسطے بخاری مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا جیڑا پہلی ضرب نال پہلی سٹ نال انہوں مارے گا انہوں کنا اجر ملے گا 100 نیکیاں اویلو مفت دیا نیکیاں پہلی ضرب نال اگر کوئی اس گرگٹ کو مارے تے 100 نیکی حاصل کرے گا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا بڑا ٹاپا رکھیا سی صرف کلیاں مارنا اینو عربی کہندے نے وزغا گرگٹ وزغا اینو مارن دا اتنا اجر ہے کہ مفت دیا نیکیاں لب جاندیاں نے اس واسطے حکم مارے گئے اللہ مارن دا حکم دے رہا ہے کہ جیڑا میرے خلیل دا نہیں وہ میرا کی لگتا ہے جو میرے خلیل دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اس واسطے انہوں مارو انہوں کدے نہ چھوڑو لیکن ایک بلبل ایک چڑیا چڑ میں پانی لیا لیا کے سکھ دی ایک قطرہ پانی دی کی اہمیت ہے اتنی بڑی آگ دے سامنے سید الفضل اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے انہاں بڑے حسین پیرائے دے اندر یہ بھی نقشہ کھچیا ہے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا چڑیے ایک ہی کھیکن جگا رہی ہے ویل ریا تینو میں وارے آندا نی کدی آ رہی ہے
اتے بے قرار ہو کے نی مانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہیں لچھن میل تیرے آسا آمدائے پر چن جو پانی دی لیا رہی ہیں نیے اے گل پلا تیرے وس دیے نیے گل پلا تیرے وس دیے نی جان بجھ کے جان تلا رہی ہیں لاتاں بردیاں دس بجھا دیں گی بوند بوند جو پانی دی پا رہی ہیں کی تم اپنے آپ وچ بنی پھردی نیے کی مذاق اڑا رہی ہے ہو کے ذاتی پاگلے کوڑ گلی نی جفے نال شتیراں دے پا رہی ہے اگو چڑی نے توتے لوگی جواب دیتا چڑی آکھیا عقل دیا انیا میں چڑی آکھیا عقل دیا انیا میں کوئی جگہ دی آگ بجھا رہی ہوں او دا کم ہے نار گلزار کرنا او دا کم ہے نار گلزار کرنا وے میں دا یار دی یاری دیواری او دا کم ہے نار گلزار کرنا میں تا یار دی یاری نبھا رہی ہوں سن میں توتا چشم نہیں میں سن میں توتا چشم نہیں میں تا کر اپنا فرض ادا رہی ہوں ابراہیم دے دردیاں وچ الفت ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تو اپنا نام لکھا رہی ہوں اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تو اپنا نام لکھا رہی ہوں خلیل مطمئن بیٹھے ہوئے نے ادھروں سٹیا ہے ادھروں میرے رب دا حکم تے آڈر آ گیا ہے قرآن اٹھا کے دیکھو کلنا عرشہ والا خدا کے نظر اس سے میرے آکھیا کلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم میرے نبی سونے نے فرمایا ہے جے اس ویلے اللہ ابراہیم دا لفظ اللہ نہ کہندا ساری دنیا دی اگ بجھ جاتی سارے جہان دی اگ ٹھنڈی ہو جاندی پر اللہ نے فرمایا ہے نہیں اگے تینو فطرت میں جلان دی دیتی ہے پر تیری فطرت دے اتے میری قدرت غالب ہے جدوں میں نہیں چاہواں گا تو جلانا نہیں اے تے میرا خلیل ہے اے تے میرا مرد جلیل ہے اے تے میرا اپنا ہے اے نمک حلال ہے اے وفا شعار ہے میرا شاکر بندہ ہے میرا قانت بندہ ہے میرا صدیق پیغمبر ہے اے بے مثال کردار دا حامل بندہ میرا ابراہیم ہے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ انگاریاں نو پھل بڑھا دیتا ہے اللہ نار نو گلزار کر دیتا ہے اور جیڑا کرتا ظالم نے اپنا پایا سی وہ نے جل گیا ہے پر خلیل دے جسم نو کوئی تکلیف نہیں پہنچی فوراً ہی اس سے وقت اس نار دے اندر اللہ نے گلزار دی بہار پیدا کر دیتی پودے پھلدار پیدا ہو گئے نالی جبریل بھی آ گئے
گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گیا، عزرائیل بھی آ گیا، خلیل نو سلامیاں دے رہے نے، خلیل نو تحسین پیش کر رہے نے، اور سارے کی کہتے نے تسی کنے اللہ دے محبوب بندے ہو۔ اے نمرود بھی منظر ویکھ رہے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدہ باپ آزر بھی یہ منظر ویندا ہے، ماں بھی کھڑی ہو کے منظر ویکھ رہی ہے، آپ دے سارے بھرا تے برادری والے بھی کھڑے ویکھ رہے نے، حکومت وقت بھی ویکھ رہی ہے۔ عجیب ہی ہو گیا ہے، اس وقت نمرود پکار کے کہندا ہے او ابراہیم نعم الرب رب کا، نعم الرب رب کا، او ابراہیم تیرے رب ورگا تے کوئی نہیں، تیرا رب بہترین رب ہے جن نے تیری مدد کی ہے۔ او ابراہیم باہر آ جا، میں تیرے رب دے نام تے سینکڑوں گائے ذبح کراں گا، قربانیاں دیواں گا۔ آپ نے فرمایا مینوں تے میرے رب نو تیریاں قربانیاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مختلف تفسیراں والے نے لکھیا ہے ابراہیم علیہ السلام کم از کم کچھ نے یہ روایت کی تھی 7 دن رہے، زیادہ تو زیادہ 40 دن 50 دن اس گلزار دے اندر رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے 175 سال میری عمر ہے، پر جنہ مزہ میں چکھا وچ رہ کے آیا ہے آج تک کسے مقام تے نہ مزہ آئے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایوی روایت ہے البدایہ والنہایہ والے نے لکھا ہے آپ دی ماں آواز دے کے کہندی ہے وے ابراہیم میرا دل کرتا ہے آ کے ایک بار تینوں ملاں، پر ایس آگ تو جڑیا شولے پڑک رہے نے مینوں ڈر آوندا کہ تے مینوں جلا نہ دین، تو اپنے رب اگے دعا کر اے اگ مینوں بھی کچھ نہ آکھے جویں تینوں بھی کچھ نہیں آکھیا۔ آپ فرماندے نے امی آ جاؤ مینوں مل لاؤ، ماں نے آ کے کلامہ مار لیا ہے، جب پاپا کے ملنی پئی ہے اور معانقہ کر رہی ہے، آپ دے سے لے رہی ہے، پر ایمان نہیں دے آئی، نہ سکیاں محبتاں نے کام نہیں دے آوا۔ بس جی اسی اللہ اللہ کرتے رہنے ہیں جی، اور نکراں دے وچ حق کیتیاں اور دین غالب، اللہ اکبر، اور نکراں دے وچ حق کیتیاں دین غالب تھیندا جے، اور کٹھاں دے وچ جلیاں پایاں راضی رب نہ ہوندا جے۔ اور سن مومن فرمان مبارک اور سید شاہ ابراراں دا، اوے اوکھی گھاٹی مشکل پیندا مومن تابعداراں دا، رب اللہ آکھن سکھا اور توڑ نبھاون اوکھا جے، رب اللہ آکھن سکھا پر توڑ نبھاون اوکھا جے، اور ساری عمران کلمے اتے اور قدم جماون اوکھا جے، اور کرنا قول اقرار سکھاڑا پر توڑ نبھاون اوکھا جے، اور جباراں دے وچ درباراں اور حق سناون اوکھا جے، پھانسی لٹکن کوڑے کھٹکن اور پھانسی لٹکن اور کوڑے کھڑکن میم سے تلواراں دا، اوکھی گھاٹی مشکل پیندا اور مومن تابعداراں دا۔ اے سیرت خلیلی، کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے نہ پائیدار کا، کر پہلے مجھ کو زندگی جاویدہ عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ اللہ واسطے
فنا فی اللہ ہونا، اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا، تن من دھن دی قربانی دے کے ثابت کرنا کہ میرا عشق سچا ہے۔ یہ چوری کھان والے مجنون نہیں، یہ خون دینے والے لوگ نے۔ اللہ نے ایویں نہیں خلیل میں مقام عطا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنی قبر وچوں قیامت دے دن ننگا برہنا اٹھے گا، نبی بھی، ولی بھی، کتب بھی، ابدال بھی، صالحین، مومنین، متقین، خاشعین، ساجدین، عابدین، راکعین، سائلین، ذاکرین، شاکرین، سب ننگے اٹھن گے۔ اللہ قیامت دے دن سب تو پہلا جنتی لباس اپنے خلیل ابراہیم پہنائے۔ اللہ اکبر، اتنا مقام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا۔ اللہ سیرت خلیلی نو سمجھنے دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سال بعد ایک موٹا فربا جانور لے آنے اے جی قربانی ہے، کدے اپنی قربانی دے، کدے مال دی قربانی، کدے لال دی قربانی، کدے جان دی قربانی، کدے آن دی قربانی، ہر قسم دی قربانی پیش کرنی ہوئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہر قسم دی قربانی دینی ہوئے گی، پھر کوئی مقام ملے گا۔ تو کہنا ہے میرے پرچہ بھی نہ دینا پوے، ایگزامینیشن ہال وچ بیٹھ کے کچھ لکھنا بھی نہ پوے، میرے محنت بھی نہ کرنی پوے، میرے تمغے بھی مل جائیں، نشان حیدر مل جائے، ہلال امتیاز مل جائے اور ستارہ چرت مل جائے، بڑے بڑے تمغے چھاتی تے سجا لواں۔ اللہ کہتا نہیں، جتنے بھی تمغہ لیا ہے قربانیاں دے کے حاصل کی۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔